کا نزول ہے، یہ اس کی کمائی کو سنبھال کے رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا. اس سورہ مبارکہ کو دولت کہا، ان 4 سورتوں کو دولت کہا. جیسے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران حشر میں بدلیوں کی طرح تمہارے سر پہ پرندوں کی طرح آئیں گی نا، اس طرح سے ہوگا. اب یہاں پہ دنیا سے بے رغبت کرنے والی سورہ مبارکہ اور غفلت سے نکالنے والی سورہ مبارکہ. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر لائف کے اندر کیا آتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، میں بنوں. میں بار بار اس چیز کو آپ کے ساتھ ریپیٹ کرتی ہوتی ہوں کہ جب بھی کوئی گھر میں نیگیٹو بات کرے اس کی بات کو بند کرائیں، اس کو بات ریپیٹ نہ کرنے دیں. خیر طلب روح ہے اور خیر کی بات کہنا عین شریعت کا فریض ہے. بری بات کے لیے منہ بند کر کے رکھیں. یہ جب بھی پیغمبر کی دعوت آتی تھی نا، تو اس پیغمبر کی دعوت کے ساتھ شر والی بات منہ سے نکال دیں ہمیشہ. پھر جو نیگیٹو بات کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اسی ٹریک پہ چل پڑتا ہے، اور ہر چیز میں سے پازیٹیو نکال. اور پازیٹیو تھاٹ والا کبھی بیمار نہیں ہوتا. اور یہ جو خیر طلب روح ہے نا، تو خیر سے مطلب ہے اچھے کام کی طرف رغبت ہونا، اچھے کام کی اہمیت جاننا. اور خیر انسان کے لیے کامیابی کا راستہ کھولتی ہے. کیسے کریں کہ مکمل میرا رجحان نیکی کی طرف ہو، میری رغبت خیر کی بات کی طرف ہو. میں سب سے پہلے اپنا خیر خواہ بنوں، پھر اپنے گھر والوں کا خیر خواہ بنوں، پھر امت کا خیر خواہ بنوں. کیسی خیر خواہی چاہیے آپ کو، کس طرح سے رغبت خواہش رجحان بنے کہ یہ محبت اور خیر میں تبدیل ہو جائے کہ آپ دوسروں کو برا کرتے نہ دیکھ سکیں. جب آپ کی خیر تھوڑی جوان ہوگی تو پھر آپ کی یہ پرسنالٹی بن جائے گی. خیر قرآن پاک کا بھی نام ہے. ہمیشہ رہنمائی خیر کے لیے قرآن سے لی جا سکتی ہے نا. تو مختلف خیر کے پہلو میں جو بات آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ انسان کا جو برین ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ ہوتا ہے. لیفٹ سائڈ کا برین کچھ اور سوچتا ہے اور رائٹ سائڈ کا برین کچھ اور سوچتا ہے. اگر آپ کا رائٹ سائڈ کا نروس سسٹم، یہ سائنس بتا رہی ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ اچھی ہو جائے رائٹ سائڈ والے برین کی، تو اس کے ریوارڈز اخلاق کی صورت میں، مینرزم کی صورت میں ملتے ہیں. جب آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہاں لیفٹ برین کو نرچر کر کے بڑا کر رہی ہیں یا آپ رائٹ برین کو دوائی دے کے اچھا سا اخلاق والا بنا رہی ہیں. جتنی آپ محنت کرتی جائیں گے پازیٹیو اور رائٹ سائڈ آپ کی بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. جتنی نیکی اور خیر آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی، اتنی ہی اللہ کے سامنے آپ اچھی خوبصورت بندوں میں سے سب سے اچھی بندی یہ ہے. اس کی کردار، اس کی بندگی، اس کا زبان، اس کا اخلاق اس کو بہت اونچے آسمانوں پہ لے گئے. تو ایک خیر کی بات ہی کہنی ہے نا. خیر کا کلمہ کیا، ورنہ چپ رہے، اپنے لیے لکھ لیں کہ میں نے بری بات میں بات ہی نہیں کبھی کرنی انشاءاللہ تعالی. قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، اور غفلت میں منہ موڑے ہوئے ان کے پاس جو تازہ نصیحتیں ان کی رب طرف سے آتی ہیں اس کو بے تکلف سنتے اور کھیل میں پڑ جاتے ہیں. دل ان کی دوسری فکروں میں منہمک ہوتے ہیں. ہائی لائٹ کریں، پوری ڈیووشن کے ساتھ قرآن سننا، پورے پیشن کے ساتھ سننا اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جائبات کھول. اس کی تاثیر ہے اس قرآن کے لیے، ما شفا فی الصدور ہے، بیماریوں کا علاج ہے. اللہ میرے اندر جو اتنی روحانی بیماریاں اس کا علاج کر دے میرے مالک، نکال دے میرے اندر سے یہ ساری چیزیں. ظالم آپس میں سرگوشیاں کے شخص، آخر تمہیں بشر ہی تو ہے، تو کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنسے جا رہے ہو؟ کیا کریں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کا نام اس میں 78 ٹائمز آئے گا. اس میں جلالہ ہے. اللہ جب کہتے ہیں تو یہاں سے آواز نکلتی ہمیشہ. جب ہم کہتے ہیں محمد، آپ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہیں پیار محبت سے کہتے؟ اللہ کا نام یہاں پہ اللہ تعالیٰ مستقل جو کرنے کا کام ہے وہ ہے. دیکھو جادو کے پھندے میں پھنسے ہو، رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے اور سمیع علیم ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ پراگندہ خواب ہے، من گھڑت ہے، یہ محض شاعر ہے. کیا کہتے ہیں لوگ اکثر نا، جو دین میں چلا گیا تو اس کو بے وقوف ہے، پاگل ہو گیا. نے ٹوپی پہنی، داڑھی رکھ لیا، اب اس نے اب ٹخنوں سے شلوار بھی اونچی کر لی، ہاں یہ پردہ کرنے لگ گئی، اس کو اسٹوپڈ کہنا شروع ہو جائیں گے. ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک نہ کیا، ایمان نہ لائے. اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہم نے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا. جن پر وہی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے، اہل علم سے پوچھو، ان رسولوں میں ہم نے ایسا جسم نہیں دیا کہ وہ کھاتے نہ ہو، نہ سیدھا سدا جینے والے ہوں. پھر دیکھ لو آخر ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، انہیں جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا. لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی. ہائی لائٹ کریں، ہماری زندگی کا مقصد قرآن کا علم حاصل کرنا. پورے قرآن کی کوئی صورت نہیں گزرے گی جس کے اندر آپ کو یہ رہنمائی نہیں ملے گی. ہماری زندگی کا مقصد قرآن کا علم حاصل کرنا اور آگے پہنچانا. جنہوں نے تمہیں پیدا اسی لیے کیا جس میں تمہارا ہی ذکر ہے.
اور کیا تم نہیں سمجھتے؟ آپ اپنے بچوں کو کیا سمجھاتی ہیں؟ قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، ناظرہ پڑھ لو، کیا کہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں کھانا کیسے، پینا کیسے، بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے، ماں باپ سے ڈیلنگ کیسے اس کتاب سے پڑھو گے تم؟ تو پھر آپ بچوں کو اس کی کیوں نہیں صرف آتے ہیں؟ 137 احکام شریعت ہے اس کے اندر. سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو. 137 احکام شریعت، اسی کے گو تھرو اچھی طرح ہو جائے، ہر شریعت کا نقطہ گھر میں آ جائے گا. باقی تو ایمانیات ہے. کتنی ظالم بسیں ان کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور کسی دوسری قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہونے لگا، بھاگے. بھاگو نہیں، جاؤ اپنے گھروں میں عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کرتے. شاید تم سے پوچھا جائے، کہنے لگے جو یہ تھیم چل رہی ہے، کن لوگ جو قرآن نہیں پڑھ پاتے؟ عیش، عیاشی، گھروں میں سہولتیں نکل کے آتے ہیں قرآن میں بیٹھ. بڑا ہی خوش نصیب ہے اتنی سہولتوں میں سے. ہم گھر میں پڑھتے ہی ہیں نا، بس آرام سے بیٹھے سکون سے. بڑا ہی خوش نصیب ہے جو اٹھ کے چل کے مجلس میں پہنچے. بڑا ہی خوش نصیب ہے اس دور میں، کیونکہ وہاں بھی ہیلے، حجت بازی، گھروں کے عیاشی. جب گھر اتنی عیش کی جگہ بنائے ہو تو وقت بھی مانگتے. اشفاق احمد صاحب نے لکھا تھا نا، اگر گھروں کے کتبوں پہ لکھا جائے کہ موت کیسے واقع ہوئی، میرے گھر کی وجہ سے نوکروں کو سنبھالتے سنبھالتے میری موت واقع ہوئی. نوکروں کے ہاتھوں میری موت واقع ہوئی. وہ کہتے ہیں کتبوں میں یہ لکھا جائے گا کہ اچھا جی میں کرتے گئی، یہ کرتے کرتے گئی، گھر ہی سنبھالتے سنبھالتے مر جاتی ہے. زیادہ میجورٹی عورتیں اسی کے پیچھے بھاگی پھرتی، صاف کو صاف کری جاتی، اپنی انرجی لگائی جاتی ہے. ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطا کار تھے. یہ پکارتے یہاں تک کہ ان کی کھلیان زندگی ایک شرارہ بن کر رہے گی. کب موت آئے گی، کب قیامت آئے گی؟ سوال کرتے تھے نا وہ، کب قیامت آئے گی بتائیں. جس کی موت واقع اس کی قیامت آ جاتی ہے. سخت گیر فرشتے آتے ہیں یا جنت کا لباس لے کے آتے ہیں. جس کی موت واقع اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب قیامت آ گئی. ہم نے آسمان اور زمین کو، اب میری موت واقع ہو جائے انشاءاللہ، اللہ خیر و برکت رکھ دے، اس میں کلمہ رکھ دے، عزت رکھ دے، عمل آخری رکھ دے. موت واقع ہو جائے. جو کچھ میں نے بنایا، اتنی انرجی لگائی گھر بنانے میں، پھر گھر بنانے میں، پھر سارے کام کرنے میں، تو موت کے وقت کیا کام آئے گا؟ اور قبر میں کیا کام آئے گا؟ چلو وہ بھی ہو گیا، لیکن اب اس کی پوجا پاٹ کر کے کچھ کام نہیں آ رہا. اللہ ہمیں 70 بہت زیادہ پیار کرتا ہے. سب زیادہ وارننگ وہ دیتا ہے. اور یہ وارننگ لوگوں کو بری لگتی ہے کہ نہیں آپ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، اللہ بڑھائے گا، بڑھائے گا، بڑھائے گا. یہ خرچ کرنا نہ تو استری بن جانی، پیٹھ اور ماتھے اور داں. اور جب وہاں بندہ مرے گا کہ کاش میں کہا ہے، میں نے کیوں نہیں ایسے کیا، میں کیوں. اور تم اسے نامراد اور بدبخت بہت کم حدیث اور اس میں آتے ہیں، جیسے آپ پیچھے سورہ طٰہٰ میں آیا اور سورہ کہف میں آیا نامراد بدبخت قرآن سے منہ موڑنے والا. اور اس میں آگے تم اسے نامراد بدبخت کون ہے؟ وارثوں کے مال کی حفاظت کرتا کرتا مر جائے. اتنا خیال رکھتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے، ضائع نہ کر دے ابھی سے معلوم پھر تو یہ ایسے کروں گی، ویسے کروں گی، یوں کروں گی، یوں کروں گی. یوں ہم پلاننگ کرتے کرتے مر جاتے ہیں. اس میں تم میں سے کون ہے بے وقوف؟ میں نا وہ یاد کرتی ہوں آپ کے سسر کو، اللہ جنت نصیب کرے، بڑے عبادت گزار تھے. جب کوئی میں نے میٹنگ کرنے جانا 9-10 بجے بھی صبح، تو ظہر تک عبادت کرتے تھے دونوں میاں بھی. دونوں میاں بھی ہمیشہ اس کمرے میں قرآن پڑھ رہے ہوتے. اور کئی سالوں سے انہوں نے اپنے وقت سے پہلے ریٹائر کر کے سب کو دے دیا تھا، سب کچھ ہوتا. اور اونلی عبادت تھی. کچھ انسیڈنٹس کے لیے گھر سے نکلتے تھے. ایک جب خدا بننا تھا تب ایک آدھی میٹنگ ایک ہمارے گھر اپنے لے کے آئے کہ یہ بنانا ہے اور ہر صورت بنانا ہے. اس میں ان کا بہت کنٹریبیوشن تھا. اس وقت بھائی جان بھی پارٹیسپیشن میں تھے اور وہ بھی. انہوں نے، میں کہتی ہوں کہ آنکھوں کے سامنے آیت کے ساتھ بندہ لاتا ہے نا، کون بندہ اس میں فٹ ہوتا ہے، کون بندہ اس میں فٹ ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے وہ تکاثر قبر کی مٹی ان کا منہ بند کرتے ہوتا ہے، مرتے دم تک پیسہ 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 کرتے جاتے ہیں. اور اس حرص اور اس طمع، اس لالچ میں، کل میں نے آپ کو سنایا کہ کتنا مربع تھا، 150 مربع. 150 مربع مالا بھی وراثت دینے کو تیار نہیں ہے. اور کہتی ہے میں نے ابھی چھوٹی پراپرٹی بتائی ہے باجی اور نہیں دے رہے وراثت. اور اس میں سے کہتی میرے والد کے لیے کوئی ایسا کام کر لیں، کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا بڑا کام. کہتی وہ بھی نہیں. اور کہتی ہے کہ پیسے کا حساب ان کا ہو ہی نہیں سکتا جتنا پیسہ ان کے پاس. تو جتنا پیسہ ہو جائے اتنی لالچ آ جائے، اتنا ہی انسان ڈنڈی مارنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ڈنڈی مارنا کیا. کتنی ظالم بستیاں ہم نے پیس کے رکھ دی. ہم نے زمین و آسمان کو کچھ اس کھیل کے لیے طور پر نہیں بنایا، اور ہم کھلونا بنانا نہیں چاہتے تھے. بس یہ کچھ تو کرنا تھا، اپنے پاس کر لیا. مگر حق و باطل کا حق چوٹ لگتی ہے، اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. تمہاری تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے، تم بناتے ہو. زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے اللہ کی ہے، جو فرشتے اس کے پاس ہیں، نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز کی تسبیح کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر یہاں پہ توحید ہے،
اور شرک کے اگینسٹ ہے کہ یہ نہیں کرنے. کیا لوگوں نے بنا ہوئے عرضی خدا بے جان کو جان بخشی اٹھا کر کھڑا کیا؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا زمین و آسمان دونوں کا نظام بگاڑ دے. بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو بنا رہے ہیں اور اپنے کاموں کے لیے کسی آگے جواب دہ نہیں ہے، سب اس کے جواب دیں. کیسے چھوڑ کر انہیں دوسرا خدا بنا لیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل. یہ کتاب بھی موجود جس میں میرے اور دور کے لوگوں کی نصیحت ہے. کتابیں موجود ان میں سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کو سے بے خبر ہیں. اس لیے منہ موڑتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجا ہے اس کو یہی وہی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم لوگ میری بندگی کرو. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جس کی عزت دی گئی، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کے حکم پر چلتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے اسے بھی جانتے، جو کچھ اس سے اوجھل ہے وہ اسے بھی جانتا ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے باجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو. وہ خوف سے ڈرتے ہیں. جو ان میں سے کوئی کہتے ہیں کہ اللہ سے کوئی اور خدا سے جہنم کی سزا ہے. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا غور نہیں کرتے؟ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے جدا کر دیے، اور ہر ہر اور پانی سے ہر زندہ چیز بنتی ہے. کہ ہمارے اس خلاقی کو جانتے نہیں؟ ہائی لائٹ کریں. اللہ تعالیٰ اپنی کریشن مصور کہ تمہاری پریگنینسی 3 پردوں کے اندر تمہاری پریگنینسی کیسے ہوتی ہے، تمہارا ڈیلیور کیسے ہوتا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہوتا ہے نا. اور پھر ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی توجہ ہی نہیں دیتے. اور وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک فلک میں تیرتے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی تھی. اگر تم مر گئے تو یہی لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کو آزمائش میں ڈالیں گے، آخر تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے. ہائی لائٹ کریں اس بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو موت ہے، سب بندے ہیں، سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. لیکن ایک خاص عقیدہ ہے، خاص گروہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور وہ ادھر ہی. ہر بندہ نور ہوتا ہے. کیسے؟ میں نے اپنے نور میں سے اس کے اندر روح پھونکی، اور وہ جب تک روح ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر اللہ کا نور ہے، اور مرتے دم تک ہم اپنی معافی مانگ سکتے ہیں، استغفار. اس کے بعد اس نور کو بڑھانے کے لیے جتنا قرآن پڑھیں گے اتنے آپ نورانی بن جائیں. جب آپ نور کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ کو عرش پہ سے جگہ نور نظر آتی ہے، اور ہر طرف پھر فرشتے نور سے اس جگہ کو ڈھک لیتے ہیں. جتنا جتنا جس کا قرآن ہے اتنا اتنا نور ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر اللہم اجعل فی قلبی نورا، بصری نورا، سمی نورا، ساری نورا، لہمی نورا، دمی نورا. اللہ آگے نور، پیچھے نور، ہر جگہ مجھے نور دے دے پلیز اللہ پلیز. اللہ کے نبی یہ دعا کس وقت کرتے تھے؟ فجر کی جو قبولیت کے وقت کی دعا ہے نا، صحت کے لیے، عافیت کے لیے وظیفہ، وہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں کیا کرتے. اور اللہ کے نبی دعائیں نور پڑھتے تھے، کبھی دایاں گال لگا کے زمین، کبھی بایاں گال زمین پہ لگا کے کہ اللہ مجھے نور دے دے پلیز. ان کو تو نور کی ضرورت تھی، تو ہم تو خود امی نور ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں نور کی ضرورت ہے؟ پلسرات پہ، قبر میں، حشر میں اللہ نور ہے، اس کے سامنے نور لے کے آتے نا تو مجھے دیکھ سکتے تھے، نہیں تو آج اندھے اٹھو گے. بار پڑا نہیں پیچھے سوتا ہوں. جتنا جتنا جس پاس نور ہے. آج ہم اس نور کو نا بند کر چکے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے بھی حریص نہیں ہے کہ کھولے ان کی آنکھوں میں نور ہے، اس کو دیکھے گا تو نور ملے گا اس میں سے. جسٹ امیجن ہمارے سامنے زندہ معجزہ پڑا ہے، اس کو ہم لینے کو. واٹس دا ریزن؟ کیا کتاب میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کیا وجہ؟ ہاں جی کشف، کیا ریزن ہے؟ صرف نور نور، سارا اندھیرا بننا چاہیے. ظلمات ہے، خواہشات، فانی پھر ہی نور ہے نا، پھر ہی نور ہے جمل والی بات. آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فانی خواہشات میں، دنیا کی خواہشات میں پڑتا ہے نا، اس کو لا فانی خواہشات نہیں ملتی آخرت کی زندگی میں. اس کی وہ خواہش ختم ہو جاتی. وہ دنیا میں کہتا ہے یہ دے دو، وہ دے دو، یہ دے دو، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو ایک خدا کی بجائے کتنے خدا بن جاتے. اس کے اتنے ایونٹ مینجمنٹ والے پارٹیاں ہوتی ہیں، اس کو اتنا کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کہاں سے فکر پڑے. تو اپنی دنیا کو بناتے لے لیں. زمین پہ نشان کھجور کی کھال کے پڑے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں آپ، نے کہا نہیں میں مسافر ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، میں نے اپنے رفیق اعلیٰ سے جا کے ملنا ہے، میرا وہاں مکان ہے، سامان ہے، میں کیسے چیزیں بنا لوں یہاں. جو نبی ہمیں اس مشقت میں چھوڑ کے جائے، اس کے بعد جو فتنوں کی 3 چیزوں نے برباد کیا تھا فرعون کی پوری قوم کو: عورت، گھر اور خوشبو. عورت، گھر اینڈ خوشبو، 3 فتنے تھے ان کی. خوشبو، میک اپ، سامان، چیزیں،
پرفیوم کتنے کا ہوتا ہے اچھے والا؟ خوشبو، اور سب سے بڑی انڈسٹری وہ ہے. عربی کرتے کیا ہیں؟ کروڑوں کا مہینے کا بجٹ ان کی خوشبو کا ہوتا ہے. وہ جلا جلا پھینک پھینک پورے گھروں میں جلا کے تباہی پھیر کے رکھ لیتے ہیں وہ ہر طرف سے. عورت، خوشبو اور گھر، یہ تین چیزیں تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. اور وہ حق، وہ گھر جو جنت کا ٹکڑا ہو دنیا میں، جس کو اس نے ایسے اطاعت فرما برداری سے، اس کے اندر کوئی چغلی کوئی غیبت، اپنا گھر تباہ کرنے والی بات ہے نا. جھوٹ بولیں گے اپنے گھر میں، رحمت کا فرشتہ باہر جا کے کھڑا ہو جائے. مجھے اپنے گھر کو پاک کرنا ہے اس رمضان میں. کوئی گناہ والی، کوئی غلیظ بات نہیں کرنی، اور لڑائی جھگڑا فتنہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ان کے لیے جب تمہیں دیکھے تو تمہارا مذاق بناتے کہتے کیا وہ شخص ہمارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے. انہیں جلدی ہے جب یہ اپنے منہ آگ سے نہ بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی، اور اچانک آئے گی انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی. اللہم اجرنا من النار، استغفر اللہ. اور اسے دفع نہ کر سکیں گے، اور ان کو لمحے بھر کی مہلت نہ ملے گی. اور مذاق تو ان سے پہلے رسولوں کا بھی، مگر ان کا مذاق اڑانے والی اس چیز کے پھیر میں آگے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. تو ہم دیکھ لیں گے جب قیامت آئے گی نا. اب غفلت میں سے نکلنا کیسے کروں گی؟ اچھا، یہ تو شبہ ہی پڑا رہتا ہے. غفلت اور شبہ یہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. جو میں نے بتایا نا، نیکی، ہر خیر، ہر نیکی اللہ کی طرف سے وحی ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کے اپنا بچہ اس نے ڈال دیا، اور قرآن میں اللہ نے اس کا حصہ بنا دیا کہ نیکی وحی ہے. جب نیکی کا دل آئے، مائنڈ آئے نا، تو فوراً آپ اس کو کر دو، کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی اللہ کی طرف سے. انسان کے اندر طبعی طور پر جلد بازی ہے، لیکن کیا کریں؟ جلد بازی میں کوئی جواب نہ دیں، جلد بازی میں کوئی بات نہ کریں، جلد بازی میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. نیکی کے کام میں تو ففروا الی جنت کی طرف تو دوڑو، جلدی کرو، لیکن برائی کے کام میں کبھی جلد بازی نہ کرے. اور مشرک جو ہوتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے، وہ قیامت کی تلخی کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی حقیقت سے بے خبر رہتا ہے. اور پھر ابو جہل کی وہ کون ہے جو رات کو دن یا دن تمہیں رحمان سے بچا سکے گا، مگر اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. کیا کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کر سکے؟ آگ والے جھونکے کے ساتھ آپ کی امیجنیشن میں کیا ہے؟ بیٹا جو جاننا چاہ رہی ہیں نا، انہیں کہیں کہ پیچھے ان کو گفٹ دے دیں، جن کو اگر جلدی جانا ہے تو ان کو دے دیں ٹیچرز کو. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں؟ ان کو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے آباش دادا زندگی کا سر و سامان دیے چلے جاتے ہیں. ہائی لائٹ کریں، اصل بات اللہ بتا رہے ہیں. ان کے امی ابا دادا دادی اور نانا نانی کے پاس بھی بڑا سامان تھا، انہیں کو محنت ہی نہیں کرنی پڑی بربادی کرنے کی. پھر اس کی شکل ذرا برابر سننا ہوگا. جس کا رائے کے دانے برابر کچھ دھرم سامنے لے آئیں گے، حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. پہلے موسیٰ ہارون کو فرقان اور روشنی ذکر عطا فرما. ہائی لائٹ کریں یہاں پہ کسی اچھے سے رنگ کے ساتھ کتنی مرتبہ اللہ پراؤڈلی قرآن کا ذکر لے کے آتے. سورۃ طٰہٰ، اور اس میں کتنا قرآن کا اللہ نے ذکر کیا. ہم نے فرقان، روشنی، نور اور ذکر، چار نام دیے اللہ نے. اتنا پراؤڈلی اپنی کتاب کو انٹروڈیوس کرا کے بتا رہا ہے. کسی نے کتاب چھاپی ہو، وہ کیسے کتاب پکڑاتا ہے. اب اللہ اس میں اتنے خوبصورت طریقے سے چار چیزیں کہہ رہے ہیں. متقی لوگ اس میں سے بھلائی حاصل کر لیں گے، وہ جو دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کو حساب کی گھڑی کا کھٹکا لگا رہتا ہے، ڈرتے ہیں. اب یہ بابرکت ذکر، ایک اور بات، بابرکت کتاب ہے، برکت ہے، کھولنے سے نیکیاں، رحمتیں. اور اس نے نازل کیا ہے کہ تم اس قبول سے انکار کر رہے. ہاتھ اٹھائیں، اور سب ٹیچرز اٹھائیں گے. فرض قرآن کسی نے نہیں ترجمے والا پڑھا ہو، خدا کے لیے اپنے لیے پڑھ لیں اس کو. چاہے شام کی کلاس لیں، چاہے بریک لیں، چاہے پلیز ڈونٹ میک اٹ مور لیٹ. یہ کیونکہ آپ نے انجوائے کرنا. ایسا نور، ایسی برکت، ایسی رحمت، ایسا سب کچھ کہ ٹیک اے بریک اور اس کو کر جائیں. یہ تو ایوننگ کلاس، آن لائن کلاس، چلے اس کا فائدہ اتنا کچھ نہیں ہوتا آن لائن چینل کا. اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کی ہوش مندی بخشی، اس وہ خوب جانتا تھا. یاد کرو موقع سے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیں کیسی جن کو تم لوگ. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس عبادت میں پایا تھا. تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی. کیا ہمارے سامنے اصلی خیالات پیش کریں یا مذاق؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس نے پیدا کس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں. خدا کی قسم ہے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو بڑے چھوڑ دیا، شاید بڑے کو چھوڑ دیا رجوع کریں. انہوں نے آ کر بتوں کا حال پوچھا، ہمارے خدا کا یہ حال، بڑے ہی ظالم ہو تم. بعض میں نوجوان کا ذکر کرتے سنا، اس کا نام ابراہیم ہے. لاؤ اس کو پکڑ کر. انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت سے جواب دیا، بلکہ کچھ تمہارے سردار تھے، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں اپنے ضمیر سے. یہ بڑا سردار پاس کھڑا تھا جب چھوٹے بت توڑے تھے
تو تم نے اس سے پھر بڑے سردار نے بچا کیوں نہیں لیا؟ کتنی عقل والی بات کی تھی نا. آج اپنی عقلی دلیل کو اپنے پاس رکھا کریں، بچوں کو کنونس کرنا، بار بار سمجھانا. آپ کے پاس بھی عقلی دلیلیں چاہیے. پھر ان کی مت پلٹ کی بولیں تو جانتے ہیں یہ بولتے ہیں ابراہیم نے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دیتی نہ نقصان؟ تف ہے تم پر ان معبودوں پر جن اللہ تعالیٰ مطلب لعنت کر رہا ہے. ایسے کو بچا کر زمین سے نکال دیا، ہمیں دنیا والوں کے لیے برکت دے دی، ہم آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے نا، ان مثالوں سے مثال لیا کرے. جب میرے پاس قرآن ہوگا اور میرے پاس اللہ کی بات ہوگی اور اس کے اندر میری رشد ہوگی، ہدایت ہوگی، اچھی بات کو، خیر کو، اللہ آگ کو گل و گلزار بنا دیں گے. ہر سالے مزید کو سالے بنائے. ہم نے امام بنا دی جو ہماری حکم سے رہنمائی کرتے ہیں. ہم نے وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور یہ ہمارے عبادت گزار بنتے تھے. ہائی لائٹ کریں اور یہاں پہ ختم کر کے دعا کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، ویسے تو آدھا آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں، آدھا گھنٹہ آپ کو بٹھانا چاہیے اور پڑھانا چاہیے. اتنی لیٹ آتے ہیں. تو معاملہ یہ آتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں. 4 کام ہے: نیک کام، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. یہ ہے ہدایت اور یہ ہے عبادت گزار لوگ. زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ وہ دل مانتا نہیں ہے کہ سونے کی سونا دیتے، اتنی زیادہ زکوٰۃ ہوگی باجی کریں کیا؟ اب فتویٰ آ گیا نہ دیں، شاباش، استعمال میں تو سونا. ایسے ایسے تماشے ہر روز 3 سے 4 کبھی امریکہ سے، کبھی لندن سے. باجی بتائیں یہ مفتی نے فتویٰ دے دیا زکوٰۃ نہ دے. آپ کا دل کیا فتویٰ دیتا ہے پہلے وہ بتائیں مجھے. آپ کا دل دینی ہے اور اچھے طریقے سے دیں گے. تھوڑی تھوڑی کر کے افضل کون سی چیز افضل کٹھی دیں، اور رمضان میں 70 گنا زیادہ نیکی ملے گی، 70 ٹائم زیادہ نیکی ملے گی. بس نیت کریں کہ اتنی ایمرجنسی کو ٹیکا لگنے کو فیس جمع کرانی ہے، لیکن اللہ میں نے دینی رمضان میں تھی. سارا نیت کا اجر ہے انشاءاللہ. تو اس نیت کے اوپر ہی بل بوتے پہ آپ کا ہوگا کہ چلے. اور صرف اس کی رکھی جا سکتی ہے. ہاں جی، ایک پیشنٹ ہے، اس کی آپ علاج کرا رہی ہیں اور سارا سال اس کے انجیکشن ہے، کچھ چل رہا ہے. اور ایک اس کی دی جا سکتی ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے آپ کا اسپانسر ہے، اس کا یہ سارے سال کا جمع کرا دیں یا پھر بریک کر کر کے جمع کرائے. اس لیے اگر آپ صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اسپانسر حافظ، اسپانسر اسٹوڈنٹ، اسپانسر اسکول اسٹوڈنٹ، اسپانسر قرآن اسٹوڈنٹ، اسپانسر سواری، کیونکہ سواری اب کوئی نہیں خرید سکتا، نہیں پہنچ سکتا بیچارے. اور اب سواری کی وجہ سے آ نہیں پا رہے. سواری اتنی مہنگی ہے، ڈیلی بیس پہ اتنے پیسے. اگر باپ مزدوری کر رہے 2000 گھر بھی لا رہا ہے، ماں بھی مزدوری کرے، تو قرآن کہاں سے پڑھے گا؟ مشکل سے اینڈ میں لائیں گے نا اپنے. تو قرآن پڑھانے کے لیے پھر ان کو فلی اسپانسر کرنا پڑتا ہے. اور اس پہ فی زمانہ جو قرآن ہے وہ انہی نے اٹھایا ہے. اگر کوئی امیروں کا بچہ پڑھنے آ جائے تو اس دن مجھے بتا دیجیے گا، میں بھی دیکھ لوں گی کدھر ہے وہ والا بیٹھا ہوا. تو اس کو بھی ہم بھی کوئی دوربین لگا کے کہیں سے ڈھونڈ لیں تو اچھی بات ہے. جو اس نے اٹھایا ہو تو پھر ہم ان کو سپورٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ گروہ کو بڑا کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یا ربی لک الحمد انت نور السماوات والارض، یا ربی لک الحمد انت خالق السماوات والارض، لا الہ الا انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ونبیک الحق والنار الحق والجنۃ الحق، لا الہ الا انت. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک عظیم سلطانک. اللہ تیری پاکی بیان کرتے، تیری بڑائی بیان کرتے، تیرے عرش عظیم، تیری جنت برحق، تیری دوزخ برحق، تیرا نبی برحق. اللہ ہم میں کمی ہے، ہم سب پہ ایمان لائے، ہمارا ایمان لانے والوں میں نام لکھ دے. اللہ ہمارا نام لانے والوں میں نام لکھ دے. اللہ ہم نے منادی سنی تیرے قرآن کی، اللہ اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کی بہار بنا دے. اللہ مان اس معاشرتی کی قبری، اللہ مان ہم نے بالکل سے اس نور کے ساتھ گزر جائے. اللہ ہمیں اس نور کو جمع کرنے والا بنا دے. اے پیارے پروردگار، جو آسمانوں میں روح کی پرواز ہونی اس نور کے ساتھ ہونی ہے. اے مالک ربنا اتمم لنا نورنا. اے پیارے پروردگار، اللہ مات نفسی تقوا، اللہ ہماری نفس میں نور عطا فرما دے کہ ہم خیر بھلائی بزرگوں کو، ہمارے والدین کو، ان پہ رحمتوں کی بارشیں کر دے. اللہ جو حیات ہے اس خانہ کعبہ کو دیکھ کے جنت کمانے والا بنا. اللہ ایک دن نہیں ہم اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں بھولے. اے پیارے پروردگار، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، نمازی بنا، اول وقت کے نمازی بنا دا. اے پیارے پروردگار، اپنی رحمت سے ڈھک لے. اے پیارے پروردگار، رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر دے. اللہ تعالیٰ بخشش کی صورت پیدا کر، سچی خالص توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو
ہمیں تو داخل کر دے اپنی جنت، اللہ تو داخل کر دینا اپنی جنتوں میں۔ اللہم نسلوں کو جنت الفردوس کا درجہ بڑھانے میں بنا دے، اللہ آخرت کا درجہ بڑھانے میں بتا دے۔ اللہ ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے غصے، ہمارے برے لفظ منہ سے نکالنا ہمارے اعمال نامے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے کیا وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسی باتیں بالکل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال نامے پاک کر دے۔ اللہ ہر گھر میں آپ قائل ہے، اللہ ان کو ٹھیک کر دے، ان کو جسمانی، مالی، ذہنی ہر طرح کی صحت عطا فرما، جسمانی، مالی، ذہنی ہر طرح کی صحت و توانائی عطا فرما، بہترین حکمت دے ان کو بہترین قوام بننے کی یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔